بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک گزارنے کے بعد، عید گزارنے کے بعد اب آپ کو دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں میں خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ دی اسمارٹ اسکول سسٹم جو آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولت فراہم کر رہا ہے، اس میں آپ کو دوبارہ ویلکم اور خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جہاں سے چھوڑا تھا، جتنا ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد آج ہم وہیں سے اپنے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جو 1973 کے آئین کے اہم پہلو، جیسا کہ آپ جو پچھلی کلاس میں 9th میں نہم میں 1956 اور 1962 کا آئین اور اس کے اہم پہلو جو پڑھ چکے ہیں، تو اب دہم میں آپ کا جو 1973 کے آئین کے اہم پہلو موجود ہے۔ اس کے اہم نکات میں سب سے پہلے افتتاحیہ ہے، تحریری آئین، وفاقی آئین ہے، نیم استوار آئین، قومی آئین اور اسلامی آئین، یہ تمام جو اس میں موجود ہیں۔ آج ہم اس کا آدھا حصہ جو 6 اس کے اہم پہلو پڑھیں گے۔ کل 12 پہلو ہیں، تو ہم ان میں سے 6 آج پڑھیں گے اور باقی جو ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، تو کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے، 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ سب سے پہلے افتتاحیہ کہتے ہیں جہاں سے کسی چیز کا آغاز یا افتتاح کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کتاب کے آغاز میں ایک جو مقدمہ لکھا جاتا ہے اس کو افتتاحیہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح 1973 کے آئین میں بھی جو افتتاحیہ جو شامل کیا گیا تھا اور قرارداد مقاصد جو تھا اس کو ہی افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان میں کس طرح کا آئین اور کس طرح کا قانون لاگو کیا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں افتتاحیہ میں بتائی گئی۔ 1956 اور 62 کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ تو جو نہم میں ہم قرارداد مقاصد پڑھ چکے ہیں، اور قرارداد مقاصد جس طرح 1956 اور 1962 کے جو دساتیر میں یہ افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، مقدمے کے طور پر شامل کیا گیا تھا، تو اسی طرح 1973 کے آئین میں بھی یہ مقدمے کے طور پر اور افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا، اس میں یہ بات واضح طور پر جو بیان کی گئی کہ پاکستان کی جو پوری دنیا کی جو حاکمیت علیہ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام جو اختیارات کے مالک ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں، وہ اپنے تمام تر اختیارات جو ان کو تفویض کیے جائیں گے، جو ان کو دیے جائیں گے، جو ان کے ذمے اختیارات لگائے جائیں گے، وہ تمام تر اختیارات جو قرآن و حدیث اور سنت رسول کے مطابق جو ان پر عمل پیرا ہوں گے، کہ جو سنت اور قرآن جس طرح حکومت کرنے کے جو طریقے بتاتا ہے انہی کے مطابق جو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ پہلے تو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، یہ جو اس آئین کا حصہ نہیں تھا، لیکن 1985 میں آئین میں ایک ترمیم کی گئی۔ ترمیم کے ذریعے کوئی نیا قانون جو آئین میں شامل کیا جاتا ہے یا کوئی قانون ختم کیا جاتا ہے، تو 1985 میں آئین میں ایک ترمیم کی گئی جس میں قرارداد مقاصد کو اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ ہے، اس سے جدا یا اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے تحریری آئین۔ تحریری آئین یعنی کہ لکھا ہوا جو آئین یہ موجود ہے۔ پہلے دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، جیسے کہ پہلے جو 2 دساتیر ہیں 1956 اور 1962 کا آئین، اس کی طرح 1973 کا آئین بھی جو ریٹن فارم میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، جو 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ دفعات، دفعہ کی جمع دفعہ کہتے ہیں قانون کو
ضابطے کو۔ تو 1973 کا جو آئین تھا اس میں 280 قوانین تھے اور 12 حصے تھے، اور اس کے علاوہ 6 گوشواروں پر مشتمل۔ گوشوارہ کہتے ہیں خلاصے کو، جو کسی چیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے اس کو گوشوارہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح 1973 کے آئین میں جو 280 دفعات، 280 قوانین اور اس کے 12 حصوں پر مشتمل تھا، اور 6 اس میں گوشوارے موجود تھے۔ اور اسی طرح وفاقی آئین، یہ بھی اس کا اہم پہلو ہے۔ پہلے دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، کہ جیسا پہلے دساتیر کی طرح پہلے دونوں جو آئین تھے ان میں پاکستان کو ایک وفاق قرار دیا گیا تھا، وفاقی مملکت قرار دیا گیا تھا، تو اسی طرح 1973 کے آئین کو بھی جو وفاقی آئین قرار دیا گیا، وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ کہ وفاق کہتے ہیں مرکز کو، اور پاکستان جو 1973 کے آئین میں پاکستان کو ایک وفاقی مملکت قرار دیا گیا جو مختلف صوبوں پر مشتمل تھی۔ اس میں 4 صوبے تھے، اور اس کے علاوہ جو وفاق پاکستان تھا وہ وفاقی دارالحکومت 4 صوبوں، اور جو وفاقی دارالحکومت ہے اور جو اس سے ملحقہ علاقے ہیں، جو اس سے ملے ہوئے علاقے ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ اور وفاق پاکستان کے زیر انتظام قبائلی علاقہ، جو قبائلی علاقہ جات ہے، جو کسی بھی علاقے کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں ہے، ان پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ قبائلی علاقہ جات کے ساتھ جو ملحقہ قبائلی علاقے ہیں، جو ان کے علاوہ جو علاقے ہیں، ان پر وہ بھی پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے آئین میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نیم استوار آئین۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے، یعنی کہ نیم استوار آئین اس آئین کو کہتے ہیں جس میں ترمیم کا طریقہ نہ تو زیادہ مشکل ہو نہ ہی زیادہ آسان ہو۔ تو پاکستان میں 1973 کا جو آئین ہے وہ نیم استوار آئین ہے، جس میں ترمیم آسانی سے بھی کی جا سکتی ہے، اور اس میں ترمیم کرنا مشکل بھی ہے۔ یعنی کہ قومی اسمبلی کے جو 2/3 ارکان ہیں، یعنی کہ 3 میں سے اگر 2 ارکان اس کے حق میں، جو ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں تو اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ تو گویا کہ 2/3 اراکین کی جو رضامندی سے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قومی زبان، کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ کون سی ہوگی، اس آئین میں کون سی زبان جو شامل کی گئی ہے۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ کہ 1973 کے آئین میں یہ بات شامل کی گئی، یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کی جو سرکاری قومی زبان ہے وہ قومی زبان اور سرکاری زبان جو ہوگی وہ اردو ہوگی۔ پاکستان کی قومی زبان تو اردو ہے، لیکن سرکاری زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے، تو یہ بات شامل کی گئی کہ سرکاری زبان بھی اردو ہی کو بنایا جائے گا، اور اس کے لیے 15 سال کے اندر اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے گا۔ سرکاری زبان کہتے ہیں وہ آئین جو دفاتر میں استعمال کی جاتی ہے، اور قومی زبان جو عوام یعنی کہ کوئی قوم بولتی ہے اس کو قومی زبان کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ تو اردو ہے، لیکن سرکاری زبان جو دفاتر میں استعمال کی جاتی ہے وہ اردو نہیں ہے بلکہ وہ انگریزی ہے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اس 15 سال کے عرصے میں کے دوران جو سرکاری زبان ہے وہ انگریزی ہی استعمال ہوگی، لیکن اردو کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ آج تک اردو کو سرکاری زبان کے طور پر پاکستان میں نافذ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہے اسلامی آئین۔
پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی اور ضروری ہے کہ یہ 1973 کے آئین میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ جو اسلام ہے، اور اسی طرح صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، کوئی دوسرا پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی، اور پاکستان کا جو نام اس میں رکھا گیا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور یہ بھی اس میں بات شامل کی گئی کہ جو ریاست ہے، جو ملک ہے، وہ شہریوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرے گی، اور اس کو جو ترقی دے گی، ترویج دے کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سود جو پاکستان میں رائج ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اس کو مکمل ختم کیا جائے گا، کیونکہ اسلامی آئین ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تو پاکستان میں سود کو 1973 کے آئین کے مطابق حرام اور ختم قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح ریاست میں جو زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کیا جائے گا، یہ وہ دو ادارے ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے کو سنبھالتے ہیں، اور جو سرکاری جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، سرکار جو حکومت کے زیر سایہ جو مساجد وغیرہ ہیں ان کی نگرانی کا جو محکمہ ہے اس کو اوقاف کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے 1973 کے آئین کے پہلو جو پہلے 6 ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔